باقی تقریباً 95%، 95% لوگوں کو نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے، غیر کی بھی لگ سکتی ہے، حاسد کی تو لگتی ہے۔ اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہا رہے تھے، اچانک وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے۔ ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دانستہ میں کون کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، پھر آپ نے اس کو ڈانٹا، غصے ہوئے، آپ نے فرمایا کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ بات غور سے سننا، کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دو شیزہ کا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تحقیق کر لیجئے گا، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک دو بندوں کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے؟ علاج بتا دیتا ہوں، کسی بھی علاج میں کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا۔ آزما کر اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں ڈالے ہی نہ، اگر وہ تو آزما کر پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو، ٹھیک ہے؟ اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس منظر کو پتہ چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے۔ آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی آپ مجھے پانی دیں تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے، ہے نا؟ ایک یہ بھی صورتحال ہے نا۔ اب وضو کرے وہ، یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا، اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرطے کہ وہ نمازی ہو، پاک ہو، استنجا وغیرہ کرتا ہو، وہ پورا وضو کرے گا، وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا، بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تہمت کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا، وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے؟ کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا، گارنٹی ہے، گارنٹی انشاءاللہ۔ تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں۔ ایک دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ، کچھ نہیں پڑھنا، وضو کرنا ہے، جھوٹا پانی دے دیں اس کے بعد وضو کا سارا پانی، صحیح وضو کرنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا۔ اس کو میں نے اسیب پر بھی آزمایا، اس کو میں نے جادو پر بھی آزمایا تو اللہ نے اس سے شفا دی، الحمدللہ۔ یہ میرے پاس سوال ہے، یہ ایسا کوئی جس بھائی نے سوال پوچھا نا، ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ 3 دن کر لیں، یہ پانی دے دیں ان کو، ٹھیک ہے، تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں کوئی کتاب تو، بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی، الحمدللہ ہمارے یہ اپنا دارالاسلام میں بھی ہیں کئی کتابیں، اب کس کس کا نام لوں تو اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں، حسن المسلم ایک دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ حسن یہ تو قلعہ ہی ہے، اب قلعہ آپ کی پاکٹ میں آ گیا، اور مسلمانوں کا قلعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح 3 بار فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا، یہ پوری دعا،
زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقررہ ہے، فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک. یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلے جی. اب تویز ہم کھولتے ہیں نا تو بعض جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تویز، تو وہ یہ دعائیں اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرک تو نہیں لکھا نا، دعائیں دی ہیں. اچھا، میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ نظر و جادو اور اسیب کی نشانیاں کیا ہے اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا؟ واہ جی واہ میرے بھائی، یہ تو ابھی تک میرے پاس 15-20 سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے. یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے. کچھ سوالات ہوتے ہیں مریض کے، کچھ اس کے اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ناخنوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی رنگت کو، پھر اس سے پتہ چلتا ہے. یہ تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے، بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کوئی کہے. ہاں، کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے. جس پر جادو ہوتا ہے اس کے پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے، وہ معالج جی اس کو دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، معالج کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے. جس جگہ جادو ہوتا ہے، جس گھر میں، جس دکان میں، وہاں محسوس ہو جاتا ہے. یہ احساسات ہیں، تجربے سے پتہ چلتے ہیں، اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا. بعض بیچارے پوری زندگی لگا لیتے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا. پڑھنی پڑے گی. ہاں تسی پڑھ لیں. سوال یہ ہے کہ سلفی صاحب، میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں، ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے، میں